پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آپ اگر موجودہ حالات پاکستان کے دیکھیں اور ان کا موازنہ کریں مشرق وسطیٰ کے حالات سے تو ایک بات واضح ہو جائے گی کہ ان علاقوں میں جہاں پر جمہوریت نہیں ہے وہاں پر بھی انسانی جان کی قیمت بہت زیادہ ہے. حسنی مبارک سے پوچھیں جس کی 30 سال سے اسٹیبلش حکومت جو ہے ایک کاغذ کی ناؤ کی طرح بہہ گئی پانی کے اندر جب اس نے تقریباً 300 جانوں کا نذرانہ لینے کی کوشش کی. اگر آپ تاریخ دوسری اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ دو افراد کے قتل ہونے پر حکومتیں گر جاتی ہیں, جو ایمپائرز ہوتے ہیں وہ کرمبل کر جاتے ہیں. پاکستان کے اندر جمہوریت یقیناً تگڑی ہے تبھی تو اتنا خون بہہ گیا کراچی کے اندر, اور اس کے باوجود ایک پیپر ویٹ کسی نے اٹھا کر ٹیبل سے ادھر سے ادھر تک نہیں رکھا. لیکن اب یہ حالات جو کہ تم نہیں رہ سکتے. ریاست کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے, حکومت کو پرفارم کرنا ہے. اگر آپشنز کم ہیں تو کیا پھر آرمی کی طرف دیکھا جائے, کیا ان کو آئینی طور پر بلایا جائے اور کراچی ان کے حوالے کیا جائے؟ یہ بڑا سینسٹیو سبجیکٹ ہے, دونوں طرف اس کے آرگومنٹس جو ہیں بڑے سٹرونگ ہیں, لیکن اگر حالات اس طرح ہی رہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. آئینی طور پر اس کی ایک شک موجود ہے لیکن اس کی امپلیکیشنز بھی بڑے گرم ہو سکتے ہیں. ہم سوال آپ کی طرف پھینک رہے ہیں, آپ کے جوابات سے ہم ایک اسیسمنٹ لینا چاہتے ہیں کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں. جی کالر لیجئے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی محترمہ. جی میرا ایک صرف کمنٹ ہے کہ ٹل دا ڈے دا پولیٹیکل پارٹیز اسٹاپ بینگ پراؤڈ آف دا نمبر آف ڈیڈ دے ہیو. ہر پارٹی اٹھ کے بتاتی ہے ہمارے اتنے ورکرز مرے ہیں, ہم نے اتنی لاشیں اٹھائی ہیں, چاہے وہ ایم کیو ہو, ایم کیو ایم ہو, چاہے اے این پی ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو. جب تک ان کا فوکس اس ٹارگیٹ پہ رہے گا کہ کتنے ہمارے بندے مرے ہیں اینڈ دیٹ از دا سورس آف لیجیٹمیسی, جب تک دے ناٹ گوئنگ ٹو فوکس آن دا لیونگ. ٹھیک ٹھیک. آرمی تو بعد کی بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب وہ تو فوکس اسی پہ رہیں گے, ہم یہ حالات کس طرح تبدیل کریں؟ یعنی سیاسی جماعتوں کو تو ہم نے دیکھ لیا نا, یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکال باہر کریں, وہ تو ہمارے سامنے ایک پرابلم کی حیثیت میں ہے, وہ تو کاؤنٹ کریں گے کیونکہ یہ پالیٹکس آف ڈیڈ باڈیز جو ہے پاکستان میں اس کی تاریخ بڑی لمبی ہے. اس دوران کیا کیا جائے بحیثیت, آپ کراچی سے کال کر رہی ہیں نا؟ یس. تو کیا کیا جائے بحیثیت ٹیکس پیئنگ سٹیزن ہو لیوز ان کراچی, کیا ریکمنڈیشن ہے, کیا آپ کو ریلیف چاہیے فوری؟ دیکھیں all we want is relief from our tax money جو ہم دے رہے ہیں, ہمیں کچھ پروٹیکشن ملنی چاہیے. اب وہ آرمی کرے گی, آرمی بھی آئی تھی اور آرمی کے آپریشن بھی ہوئے, روٹ کاز تو سالو ہوتی نہیں ہے. جب روٹ کاز سالو نہیں ہوگی تو وہ یہی ہوگا کہ آرمی آئے گی اینڈ دین آرمی کو بھی لیجیٹمیسی تو پولیٹیکل گورنمنٹ ہی دے گی. اگر پولیٹیکل گورنمنٹ کے اگینسٹ جائے گی تو کیا ہوگا؟ یعنی آپ کے پاس بھی بہت سارے سوال ہیں, جل کوئی نہیں ہے, ہماری بھی یہی حالت ہے, اگرچہ ایک راہ بتائی جا سکتی. تھینک یو ویری مچ فار یور کنٹریبیوشن. جی پنڈی سے کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب طلعت صاحب, میں مزمل بول رہا ہوں راول پنڈی سے. مزمل صاحب فرمائیے. جناب میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم اگر کراچی کی بات کر رہے ہیں تو مطلب پاکستان کی کر رہے ہیں, یہ پورا ملک ہمارا ہے اور یہ پورے ملک کا معاملہ ہے, صرف ایک کراچی کا نہیں ہے. تو اس لیے میں جنرل بات کرنا چاہتا ہوں. جی بتائیے. بیسک جو ہے وہ ہم کہاں سے ہم وہ خامی ہے اور کہاں سے ٹھیک ہو گئی ہے. تو ہمارا ملک جو ہے ایک عاشق رسول کے تخیل کی وجہ سے نمودار ہوا ہے, اور جب تک ان کی وہ تخیل جو ہیں ان کو ہم لے کر نہیں چلیں گے, کسی طور پر بھی کوئی بھی حال ہم کر لیں گے وہ ہم اس میں ناکام ہی رہیں گے جب تک ہم اس پر واپس نہیں آئیں گے. میں ان کے کلام سے آپ کو ایک دو شعر سنا دیتا ہوں. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, جن کو حکیم امت بھی کہا گیا ہے, یعنی امت کی بیماریوں کا علاج کرنے والے. جی بالکل, بہت شکریہ. آپ نے ایک اسلامی نظام حکومت چاہیے, لیکن سوال بڑا پریکٹیکل سوال یہ ہے کہ آئیڈیل ہمیں چھوڑنا نہیں ہے, لیکن آئیڈیل تک پہنچنے کے لیے کچھ ہم نے سٹیپس بھی لینے ہیں. وہ سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں؟ آئیڈیل کو چھوڑے بغیر کراچی کے لوگوں کو ریلیف چاہیے. روزانہ 20-20 25-25 لوگ مارے جا رہے ہیں, ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں. یعنی نمبرز اتنے زیادہ ہیں کہ ہم نے بار بار دوہرا کے شاید انسینسٹیو بھی ہم ہو گئے ہیں, لیکن اب یہ بلڈ بات جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہم کیا کریں؟ جی اگلے کالر لیجئے گا. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم محترمہ. وعلیکم السلام. میں سعدیہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. میں یہ کہنا چاہتی تھی سر کہ اگر فوج کو لانے کی بجائے یہ پولیس کو ہی ڈی پولیٹیسائز کر دے, جو انہوں نے میرٹ سے ہٹ کر تقرریاں کی ہوئی ہیں ان کو یہ ختم کر دے اور صحیح اہل لوگوں کو آگے لائے, کیونکہ فوج کے جانے کے بعد بھی بالآخر انہوں نے ہی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے. اسی لیے جو پولیس کا کردار ہے اور جو لوکل اداروں کا کردار ہے وہ زیادہ اہم ہے.
فوج کا کردار تو ہمیشہ ہمارے ملک میں متنازع ہی رہا ہے، لہٰذا اس پہ ان کو یہ سوچنا چاہیے اور پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہیے. بالآخر ان کو دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہی آنا پڑے گا، ان کو خود ہی پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. فوج تو کچھ وقت کے لیے آئے گی اور پھر چلی جائے گی. اچھا، لیکن آپ کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ جتنی لڑائی مار کٹائی ہے، جتنا قتال ہے، جتنی خونریزی ہے، یہ سیاسی ہے؟ یہ باہر کے لوگ نہیں، یہ سیاسی ہے، یہ سارا کچھ جھگڑا سیاسی تو ہے سر، لیکن بہرحال باہر کا ہاتھ بھی ہمیشہ ملوث رہا ہے. پچھلے دنوں الطاف حسین صاحب نے بھارت کی طرف بھی اشارہ کیا، ان کی ہمیشہ ہمدردیاں ان کے ساتھ ہی رہتی ہے. بہرحال یہ ایک فیکٹر ہے تو صحیح، تو لیکن اس طریقے سے بھی تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. پہلے بھی آپریشن ہوا تھا. ٹھیک ہے سعدیہ ملتان سے. ناظرین لیٹ می ٹیک، اس کے بعد ہم 10-15 اور کالز لیں گے، پھر آپ کو اسسمنٹ کر کے دیں گے کہ آپ کی رائے کا ٹرینڈ کس طرف ہے. اسٹے ٹیونڈ.